السلام علیکم دوستو، میں اقبال صاحبانی اور آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اسٹریم یارڈ پر۔ اسٹریم یارڈ کے تھرو میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں، فیس بک پر اور ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی اور انسٹاگرام پر بھی انشاءاللہ آپ میری اس لائف کو دیکھیں گے۔ تو آج بہت اہم موقع تھا اور اس موقع کی مناسبت سے مجھے لگا کہ مجھے آج جو ہے لائیو آنا چاہیے، اس لیے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ 14 اگست، 23 مارچ اور 6 ستمبر پاکستان کی زندگی میں، پاکستانیوں کی زندگی میں بہت ہی بڑے تاریخی اور بہت جو ہے جذباتی دن شمار ہوتے ہیں۔ اور 6 ستمبر کا یہ دن جو ہے یہ اس لحاظ سے یوم آزادی اور یوم پاکستان سے منفرد ہے کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک قرارداد جو ہے بر صغیر کے مسلمانوں نے پاس کی، اور اس قرارداد کے نتیجے میں بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ پاکستان حاصل کر لیں گے۔ اور پھر وہ دن آیا جسے ہم 14 اگست کا دن کہتے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو برطانوی سامراج یا برطانوی حکومت یا تاج برطانیہ، جو اس وقت کی غیر منقسم ہندوستان کی حکومت اور اس کا راج تھا، وہ 14 اگست کو اس نے پاکستان کے اعلان کے ساتھ ایک علیحدہ مملکت کے وجود کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا۔ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس وقت جو ہے وائس رائے تھے اس سب کانٹیننٹ کے بر صغیر کے۔ تو اس طرح سے 23 مارچ اور 14 اگست کی جو اہمیت ہے وہ اس حوالے سے اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل تھی، لیکن پاکستان بننے کے بعد سے ہندوستان کی نظریں آج تک پاکستان پر اسی طرح سے ہیں جیسے کوئی کرنے والا ہے اور جسے وہ ایک دم سے ہڑپ کر لے گا۔ مگر پاکستان جب آزاد ہوا اور پاکستان کے ساتھ جو ایک قوت ایمانی لوگوں کے ساتھ آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جو افواج پاکستان ہے وہ بنیادی طور پر تو اسی برطانوی حکومت کی ہی تقسیم کے نتیجے میں دونوں ملکوں کی افواج بنا دی گئی، لیکن پاکستان کی افواج جو ہے ان کے ساتھ ایک جو رحمت خداوندی تھی، جو ایک اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی ایک جو طاقت تھی، جو ایک حیدر کرار کی جو ضرب تھی، وہ پاکستانی قوم کے حصے اور اس کے نصیب میں آئی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم آج بھی ایک ناقابل تسخیر دفاع کے ساتھ خطہ ارض پر موجود ہے۔ تو 23 مارچ اور 14 اگست کے اس تناظر سے ہٹنے کے بعد پھر جب 6 ستمبر کی بات ہوتی ہے تو 6 ستمبر اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ وہ یوم دفاع پاکستان تھا، جب بھارت نے کوشش کی کہ پاکستان پر اپنا تسلط، اپنا قبضہ جما لے، اور ایک سازش کے ذریعے جو ہے وہ جنگ مسلط کی۔ اور جنگ مسلط کرنے کے چھوٹے چھوٹے واقعات تو آج تک کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کی صورت میں ہوتے ہیں، لیکن اس وقت 1965 میں 1965 میں 6 ستمبر کو بھارتی حکومت نے اور بھارتی افواج نے از خود یہ فیصلہ کر لیا اور از خود یہ محسوس کر لیا کہ
پاکستان خطے کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے ایک چھوٹا ملک ہے اور ہندوستان ہی سے جدا ہو کر ایک ملک کی صورت میں وجود میں آیا ہے، تو اس لیے اسے بہت آسانی سے قبضہ کیا جا سکتا ہے، ہتھیایا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ اس وقت جو سب سے اہم ترین بارڈر تھی وہ واہگہ کی بارڈر یا لاہور کی بارڈر جو ہے، تو پنجاب کی بارڈر جو ہے وہ سب سے اہم ترین بارڈر تصور کی جاتی تھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ سندھ میں تھرپارکر کی جو بارڈر ہے وہ ہے، اور بلوچستان اور سرحد کے ساتھ جو ہماری سرحدیں ہیں وہ بھارت سے براہ راست متصل نہیں ہیں، لیکن سندھ میں صحرائے ریگستان جو صحرائے تھر جو ہے اس کے ساتھ ہماری سرحدیں ملتی ہیں، لیکن جو پبلکلی انویٹیبل تھی، جو جس سے داخل ہونے کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، وہ یہ پنجاب والی جو سرحد ہے اور جس پر آج ایک واگا بارڈر کی پوسٹ بھی بنی ہوئی ہے، تو یہ بی آر بی کی نہر جو ہے وہ وہاں سے نکلتی ہے اور پھر یہاں بھی لاہور میں آتی ہے۔ تو اس بارڈر کو انہوں نے سب سے اپنا آسان ہدف سمجھ کر اور اس پر اچانک 6 ستمبر کو حملہ کر دیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ 6 ستمبر کی شام جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف انڈیا کے تھے انہوں نے، اور وہاں کے جو افسران تھے ان کا یہ خیال تھا، اور ان کی یہ ایک خواہش بھی تھی اور ایک ان کا خواب بھی تھا کہ وہ شام کو لاہور جم خانہ میں جو ہے اپنے جشن فتح منا رہے ہوں گے اور لاہور پر قابض ہو چکے ہوں گے، لیکن ان کا یہ خواب شرمندہ ہوا اور انہیں اتنی ہزیمت اٹھانی پڑی اور ایسی عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کا یہ خواب تو رہا نہیں، لیکن ان کے لیے ایک باعث شرمندگی اور ان کے لیے ایک جنگ بندی کی طرف جانے کی، انٹرنیشنل فورمز میں جا کر جنگ بندی کی انہوں نے کوششیں کی، اور اس کے نتیجے میں خیر جنگ بندی بھی ہوئی۔ وہ ایک الگ ظاہر چیپٹر ہوتا ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو وہ کسی نہ کسی اختتام پر سال میں، 2 سال میں، 6 سال میں پہنچ جاتی ہیں، لیکن یہ جنگ ایسی جنگ تھی کہ جو ایک دن کے لیے ایک دن اس طرح سے لڑی گئی کہ ایک دن میں ہی شکست اور فتح کا فیصلہ ہو گیا۔ تو 6 ستمبر کو ویسے تو پاکستانی افواج نے ہر محاذ پر، چاہے وہ سیالکوٹ میں چونڈا کا محاذ ہو یا جموں کشمیر کی طرف کا محاذ ہو یا کراچی میں بھی اور حیدرآباد میں بھی، اور جو بھی وہ جہاں جہاں بھی ایئر اٹیکس ہوئے وہاں بھی پاکستانی افواج اور پاکستانی افواج کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم نے جس طرح سے، جس جذبے سے، جس حب الوطنی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، وہ ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے، اور اس جذبے کی آج بھی جو ہے پوری قوم ضرورت محسوس کرتی ہے، اور وہ جذبہ آج بھی قوم میں کہیں موجود ہے کہ یہ منتشر اور بے مہار جو لوگ ہیں، جب ان کے سامنے کوئی ایک مقصد، کوئی ایک ٹارگیٹ، کوئی ایک ہدف، کوئی ایک دشمن اگر مقابل آ جائے تو پھر یہ منتشر اور بے مہار لوگ جو ہیں وہ ایک اکائی بن کر جو ہے وہ دشمن پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور انہیں یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ پاکستانی قوم، جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جسے ہم شکست دے دیں گے، یا جو آپس میں دست و گریباں ہے، یا جس میں انتشار ہے، یا جن میں افراتفری ہے،
لیکن اس میں 1 منٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. نکالنے میں ٹائم آپ سے بیمار آ رہا ہے آپ کے لائف صحیح ہے. جی میں معذرت چاہتا ہوں اصل میں. تو بہرحال دروازے پہ دستک تھی اس لیے مجھے جانا پڑا. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ پاکستان کی جو قوم ہے یہ بظاہر جتنی منتشر اور جتنی اس کا شکار نظر آتی ہے افراتفری کا یا ایک دوسرے سے الگ الگ سی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب کوئی مشترکہ ہدف سامنے ہو تو پھر یہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. اور یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہمیں ستمبر کی جنگ میں دیکھنے کو ملی، جب لاہور کے شہریوں نے خود کو بارڈر پر پہنچ کر سرحد پر پہنچ کر ٹینکوں کے سامنے کھڑا کر لیا. تو اسی طرح سے یہ جو جنگ تھی اس کو پھر کوشش کی بھارت نے کہ اپنی اس زمینی شکست کا جو ہے وہ بدلہ فضائی حملوں سے چکائے. تو وہاں بھی 7 ستمبر کو ایسا ہی ہوا کہ ایم عالم جیسے جانباز غازی جو ایک اکیلا فائٹر پلین لے کر نکلا اور اس نے بھارت کے 11 فائٹر پلینز کو جو ہے یکے بعد دیگرے ٹارگیٹ کر کے گرا دیا. اور اس طرح سے بھارتی فوج کا مورال ایک طرف زمینی فوج پر، بری فوج پہ یا جسے ہم آرمی کہتے ہیں اس پہ جو ہے میجر عزیز بھٹی شہید کی ایک ناقابل فراموش تاریخ ہے. ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس کارنامے کے صلے میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان حیدر سے بھی سرفراز کیا. اور آج بھی راجہ میجر عزیز بھٹی کو قوم جو ہے وہ ایک ایسے ہیرو کے طور پر پہچانتی ہے اور جانتی ہے کہ ستمبر کی جنگ میں نشان حیدر کا اعزاز راجہ عزیز بھٹی کے حصے میں آیا تھا. تو اسی طرح سے یہ جو 6 ستمبر اور اس کے ساتھ پھر جڑا ہوا 7 ستمبر یعنی 7 سپٹمبر 6 سپٹمبر اینڈ 7 سپٹمبر. آج ہم یوم دفاع پاکستان منا رہے ہیں، لیکن کل ہم ایئر ڈیفنس ڈے مناتے ہیں. تو وہ اسی سلسلے میں کہ جب 6 ستمبر کو بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسے ناکامی ہوئی اور لاہور جم خانہ میں شراب پینے کا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا یا چائے پینے کا جو خواب انہوں نے اور جشن منانے کی جو تقریب انہوں نے سجانے کی ایک خواہش اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی، وہ خواہش نہ صرف یہ کہ دم توڑ گئی بلکہ انہیں اپنے منہ کی کھانی پڑی. اور اس کا زخم جو ہے وہ آج تک چاٹتے ہیں. اس 1965 کا زخم جو ہے کہ ہمیں 1970 میں ایک شکست سے بھی دوچار ہونا پڑا، لیکن وہ شکست ایک اندرونی سازش کا نتیجہ تھی. اور اس میں اندر کے لوگ اگر شامل نہ ہوتے تو شاید وہاں بھی ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ کوئی ایسی صورتحال سے دوچار نہ ہوتی. لیکن اس 70 کی اور 71 کی جنگ کا جو احوال ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں اور اس کامیابی کو بھارت اگر اپنے کھاتے میں ڈال بھی دیتا ہے تب بھی اس کے ترازو میں 1965 کی ستمبر کی جنگ جو ہے وہ ایک ایسا اس بھارت کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس پر وہ مسلسل جو ہے صرف بل بلاتا ہے، تل بلاتا ہے اور
65 کو یاد کرتا ہے، 65 کو، سپٹمبر 65 کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ جو ستمبر کی جنگ تھی جس کا آج ہم دن منا رہے ہیں، یہ ہمارے پاک افواج کے ان تمام سپاہیوں اور ان تمام جرنیلوں، کرنیلوں اور تمام جتنے بھی صوبیدار، نائب صوبیدار، مطلب یہ ہے کہ فوج کے ایک کک کی حیثیت سے کام کرنے والے شخص سے لے کر جنرل تک اس جنگ میں نہ صرف یہ کہ سلام کے مستحق ہیں، سلام ان کو ہم پیش کریں گے، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اس جنگ کو جیتنے میں صرف انہی لوگوں کا، فوج کا جتنا بڑا کردار تھا اس سے کہیں زیادہ بڑا قوم کا ولولہ اور قوم کا کردار بھی رہا۔ وہ سرحدوں پر حفاظت کر رہے تھے، وہ سرحدوں پہ جنگ لڑ رہے تھے، لیکن عوام جو ہے وہ محلوں میں، سڑکوں میں، گلیوں میں اور اپنے علاقوں میں فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سب ایسے اقدامات کر رہے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے پوری قوم جو ہے اس جنگ میں اپنے آپ کو سپاہی سمجھ کر بیٹھی ہو۔ اور پھر اس مرحلے پر میں ان لکھنے والوں کا، ان میوزیشنز کا، ان گلوکاروں کا اگر ذکر نہ کروں تو یہ بہت زیادتی ہوگی، اور اس ادارے کا ذکر نہ کروں کہ جس نے جو چیزیں اس وقت پروڈیوس کی کہ آج 65 to 2020 آج جتنے سال اس واقعے کو گزر گئے ہیں اس کو مائنس کرنے کے بعد 65 سے لے کر آج تک جو ہے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 55 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور 55 سال سے وہی نغمے، وہی گیت، وہی ترانے، وہی دھنیں، آج کا گلوکار بھی، آج کا سنگر بھی، آج کے لوگ بھی اسی طرح سے، اسی جوش، اسی جذبے سے محسوس کرتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان لاہور اپنی جگہ، ریڈیو پاکستان کا جو کردار تھا 1965 کی جنگ میں، وہ ایک پیرالل آرمی کا کریکٹر تھا، اور ریڈیو پاکستان نے اس جنگ میں جتنا اہم رول ادا کیا اس میں تمام اسٹیشنز اپنی اپنی جگہ موجود ہوں گے، ضرور کام کر رہے ہوں گے، لیکن لاہور، کراچی، حیدرآباد، یہ وہ اسٹیشنز تھے کہ جہاں رات دن لوگ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ گھر ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، کسی کو سوائے اس چیز کے کہ لکھنے والے صوفی تبسم جیسے لوگ، میڈم نور جہاں، مسعود رانا، مہدی حسن، یہ اور وقت کے ساتھ نام یاد آ جائیں گے تو وہ ان کا ذکر بھی ہوگا، لیکن مطلب یہ وہ لوگ تھے کہ ادھر گانا لکھا جاتا تھا، ادھر ماسٹر نظر حسین جیسے لوگ، قتیل شفائی جیسے شاعر، یہ سب لوگ مل کر کس طرح سے کام کر رہے تھے، وہ کیا، مسرور انور، کون لوگ تھے، کیا لوگ تھے اس وقت، کیا کیفیت تھی لوگوں کی، وہ آج اس کا صرف ہم تصور کرتے ہیں، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی ایسی روحانی قوت، کوئی ایسی روحانی طاقت جو ہے ان میں آ چکی تھی، آ رہی تھی، آ گئی تھی، کہ کوئی ان سے بول لکھوا رہا تھا، کوئی ان سے دھنیں بنوا رہا تھا، کوئی گیت گوا رہا تھا، کوئی گیت گا رہا تھا، اور اسی وقت کے وہ نغمے کہ جب صوفی صاحب نے لکھا کہ میرا ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، تو یہ خیال آیا
کہ سپاہی ہی نہیں، اس جنگ میں جرنیل اور کرنیل بھی اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں. تو دوسری لمحے جو ہے دوسرا گانا تخلیق ہو گیا کہ میرا ماہی چھیل چھبیلا ہائی نی کرنیل نی جرنیل نی، یا خطۂ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، شہریوں کو غازیوں کو شہ سواروں کو سلام، اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہو جوش میں ایمانوں میں. تو یہ ایک ایسا سینیریو تھا، ایک ایسا منظر تھا، ایک ایسی دنیا آباد تھی کہ 65 کی جنگ پاکستان آج بھی اسے جو سیلیبریٹ کرتا ہے. آج قومی سطح پر حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، سیاسی منظرنامے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، سیاست دان اپنے اپنے حصے کا اچھا یا برا کام کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن قوم کی جو امنگیں ہیں، قوم کی جو آرزویں ہیں، قوم کا جو مقصد ہے، قوم کی جو فوکس ہے، وہ 6 ستمبر ہمیشہ رہتا ہے. اور کوئی حکمران، کوئی صاحب اقتدار 6 ستمبر سے روگردانی کرنے کی نہ جسارت کر سکتا ہے نہ جسارت کر سکے گا، کیونکہ 6 ستمبر پاکستان کی زندگی کا ایک ایسا قومی امتیاز ہے، ایک ایسا نشان ہے، ایک ایسا ایمانی جذبے کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک ایسا مینار ہے کہ اس مینار سے آگے دفاع کو روشنی مل رہی ہے، آگے ڈیفینس کو روشنی مل رہی ہے، آگے پاکستان کا دفاع 6 ستمبر کے بعد جو ہم نے اپنے اندر کمیاں محسوس کی اور بھارت نے بھی اپنے طور پر اپنے آپ کو جدید ٹیکنالوجی کی طرف لانے کی کوشش کی، اور پھر یہ ہوا کہ پوکران میں ایٹمی دھماکے کر کے بھارت نے خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنے کا اعلان کیا. تو پاکستان کی حکومتوں میں جتنے بھی لوگ آئے ان کے سیاسی کردار کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ہو جس نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کیا، اور ایک ایسے عظیم شخص نے اپنی خدمات پیش کی جو ایک بہت بھاری معاوضے پر ملک سے باہر ہالینڈ میں خدمات انجام دے رہے تھے، ڈاکٹر عبد القدیر خان. انہوں نے جب دیکھا کہ بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے تو وہ پاکستان چھٹیوں میں آئے اور انہوں نے آج کے پرائم منسٹر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور پرائم منسٹر سے ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں ایٹمی پروگرام اور ایٹم بم بنانے کے لیے خدمات انجام دے سکتا ہوں، اور میں وہاں یہ کام کرتا ہوں، میری یہ پوزیشن ہے. لیکن میں اس ملک کی خاطر میں وہ اپنی تمام پوزیشن، اپنی تمام بڑی ہیوج سیلری اور وہ تمام مراحت اور وہ باہر کی ایک جو پرتعیش زندگی ہوتی ہے وہ چھوڑ کر آنے کو اس ملک کی خاطر تیار ہوں، اگر آپ اس پر کام کرنا چاہتے ہیں. اور اس طرح سے اس پاکستان میں ایٹمی پروگرام کا آغاز ہوا. حکومتیں بدلی، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق آئے، اور جنرل ضیاء الحق نے بھی ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے میں کوئی کسر نہیں رکھی، بلکہ اس پروگرام کو تیزی سے انہوں نے فروغ دیا. سیاسی اختلافات کچھ بھی ہو سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اختلافی ہو سکتی ہیں، لیکن قوموں کی تعمیر میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہر وقت پیش نظر ہوتی ہے، اور اس کو پیش نظر رہنا ہی چاہیے. تو اس کے بعد بے نظیر کی حکومت، بے نظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائیں، ان کی حکومت آئی. پھر نواز شریف صاحب آئے، ان کی حکومت آئی. پھر بے نظیر صاحبہ آئیں، ان کی حکومت آئی. پھر نواز شریف صاحب آئے، اور پھر جب بھارت نے دوبارہ ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان اس وقت تک اتنا
मजबूत और मुस्तहकम एटमी अपना प्रोग्राम कर चुका था कि ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया था। और भारत ने दोबारा भी जो एटमी धमाके किए थे वो सिर्फ यही दिखाने के लिए किए थे कि पाकिस्तान इस खौफ में मुब्तला रहे कि भारत जो है वो एक बड़ी एटमी ताकत है खित्ते की। लेकिन उस वक्त के वजीर आजम और उस वक्त की जो भी आर्मी चीफ और जो भी लोग उस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में थे, उनको बहरहाल ये क्रेडिट जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के बहुत सारे जो उनकी पेशकशें थी, बहुत सारी उनकी तरफ से जो है ऑफर्स थी कि अगर पाकिस्तान अपना एटमी धमाका ना करे तो उसके एवज जो है पाकिस्तान को अमेरिकी इमदाद में बहुत सारी मराहत मिल सकती हैं। लेकिन उस वक्त के हालात और उस वक्त के जो वाक़यात और मामलात थे और उन सब का तकाजा ये था कि पाकिस्तान को अब इस बात का ऐलान कर देना चाहिए कि भारत या पाकिस्तान दोनों एक साथ उसी सूरत में रह सकते हैं, अच्छे हमसाये की सूरत में या बुरे हमसाये की सूरत में, लेकिन खित्ते में इनका वजूद जो है उसी वक्त रह सकता है जब दोनों के पास कुव्वत का तवाज़ुन हो। तो पाकिस्तान ने इसको महसूस किया और पाकिस्तान ने भी 28 मई को एटमी धमाके करके 1999 में ये साबित किया कि पाकिस्तान एशिया की दूसरी बड़ी एटमी ताकत और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत और इस्लामी मुल्कों की, इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत के तौर पर इस वक्त इस खित्ता अर्ज पर मौजूद है। तो ये यौम दिफाए पाकिस्तान 6 सितंबर का एजाज है, ये उसका मौजज़ा है, उसका करिश्मा है, उसकी उस वक्त की जो मैंने अर्ज किया था कि ये एक डिफेंसिव बीकन के तौर पे ये दिन जो है एक मनाया जाता है, एक दिफाई मीनार, रोशनी के मीनार के तौर पे मनाया जाता है कि उसकी रोशनी और उस मीनार से फूटने वाली रोशनी की किरण ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाकर आज अपने वजूद को न सिर्फ ये कि बरकरार रखने के लिए दुश्मन को बावर कराया हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के और पाकिस्तान से वाबस्ता बहुत से मुखलिस और अच्छे दोस्तों को तहफ़्फ़ुज़ में कि खुदा न खास्ता इस्लामी दुनिया पर कोई वक्त ऐसा आया कि हाँ इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतें मिलकर अगर इस्लामी ममालिक को या इस्लाम को नुकसान पहुंचाने में इंतहाई इक़दाम की तरफ जाएंगी, तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके पास ये इस्तेदाद है, ये ताकत है, ये सलाहियत है कि वो पाकिस्तान कि वो इस सारी बदतरीन सूरत हाल का मुकाबला कर सकता है और बहुत ही अच्छी तरह से इसको फेस कर सकता है। और मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया है। मैं आज के दिन के हवाले से अपने तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, दोस्त अहबाब को यौम पाकिस्तान की, यौम दिफाए पाकिस्तान डिफेंस डे की मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ मैं अफवाज पाकिस्तान के सिपाही से लेकर और तमाम आला अफसरान को न सिर्फ ये कि सलाम पेश करता हूँ, बल्कि मैं इस बात का मुतमन्नी हूँ और मुतवक्किर हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान पर जब भी कोई आँच आई तो हमारी अफवाज
سینہ سفر ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے، اور قوم افواج پاکستان کو ہمیشہ وہی سپورٹ، وہی حمایت اور وہی جو جذبہ ہے وہ دے گی جو 1965 میں جب پاکستان پر ایسا وقت آیا تھا تو لوگوں نے ثابت کیا تھا کہ افواج پاکستان صرف اکیلے نہیں بلکہ دفاع پاکستان کے لیے پاکستان قوم بھی ان کے شانہ بشانہ ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تمام دوستوں نے مجھے سنا، اور افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے جوانوں کو بھی سلام۔ السلام علیکم۔